اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سورۃ الانشقاق، اس سورت کا نام انشقاق ہے جو انشقت کا مصدر ہے۔ اس کی پہلی آیت آئی ہے اذا السماء انشقت، انشقت، انشقہ کا مصدر آتا ہے انشقاق، انشق ینشق انشقاقا، تو کہتے ہیں کہ یہ انشقاق اس کا نام ہے جو انشقت کا مصدر ہے۔ اس میں ایک رکوع، 25 آیتیں اور 107 کلمات اور 430 حروف ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ابتدائی آیات میں ان ہولناک، ہول ڈر کو کہتے ہیں، ڈرانے والے ان حادثات کا ذکر ہے جو وقوع قیامت کے وقت رونما ہوں گے۔ جب قیامت ہوگی تو جو ہولناک واقعات رونما ہوں گے ان کا بیان ہے۔ اس کے بعد انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ اسے چاروں ناچار، چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے، ہر حالت میں اپنے رب کے حضور میں پیش کیا جائے گا۔ چاروں ناچار، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے یا مجبوراً، اسے ہر حال میں اسے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اس روز تمام اولاد آدم دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہوگی، تقسیم ہوئی ہوگی۔ ایک گروہ ہوگا جن کو ازراہ بشارت، خوشخبری دینے کے لیے ان کا نامہ اعمال، صحیفہ عمل جس میں اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، صحیفہ عمل ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ اس وقت ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ اور دوسرا گروہ جن کو ان کا نامہ اعمال پسے پشت، پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، ان کی خستہ حالی اور رنج و اندوہ کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ خستہ حالی، بد حالی، رنج و اندوہ، غم، دکھ کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ اس لیے ہر شخص کو آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس زمرہ کے ساتھ اپنا حشر چاہتا ہے، زمرہ جماعت، کس جماعت کے ساتھ اپنا حشر چاہتا ہے۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے اسے بار بار غور کرنا چاہیے، کیونکہ جو فیصلہ سوچ سمجھ کر اپنے اختیار سے اپنے بارے میں تم کرو گے، روز حشر اسی کے مطابق تمہارے ساتھ برتاؤ سلوک کیا جائے گا۔ آخر میں کئی قسمیں کھانے کے بعد انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں انہی مرحلوں سے یکے بعد دیگرے ضرور گزرنا ہوگا۔ حیرت ہے ان لوگوں پر جو یہ جاننے کے بعد ایمان نہیں لا رہے، اور جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سر نیاز خدا کی بارگاہ جلال میں جھکا نہیں دیتے۔ جو جب قرآن تلاوت کی جاتی ہے قرآن کی، تو جو اپنے سر نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا نہیں دیتے، ان کا انجام بڑا دردناک ہوگا۔ روز محشر فقط اہل ایمان ہی ایسے اجر سے نوازے جائیں گے جس اجر کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بے شمار اجر جن کو دیا جائے گا وہ صرف اور صرف اہل ایمان ہوں گے، مومن ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانشقاق مکیہ وہی 25 آیتاً، سورہ انشقاق کی صورت مکی ہے اور اس کے 25 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ جو بسم اللہ لفظی معنی تو اس کا یہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ، لیکن یہ شروع کرتا ہوں جو لکھا ہے، یہ دیکھیں جب حرف جار جو ہوتا ہے اس کو کسی کے متعلق کرتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، با اس میں حرف جار ہے، اسم مضاف، اور اللہ جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ بننا ہے اسم کا، لیکن اس کی آگے صفات آئی ہیں۔ اللہ موصوف ہے، الرحمن اس کی ایک صفت، رحمان اس کی دوسری، رحیم اس کی دوسری صفت۔ یہ موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر اسم کا مضاف الیہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر بار فجار کا مجرور۔ اب جار اور مجرور کو کسی کے متعلق کریں گے، فعل تو یہاں کوئی ہے نہیں ہے جس کا متعلق کریں، تو ہم اپنی طرف سے فعل نکالتے ہیں یہاں۔ مثلا خاص بسم اللہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ ہم کسی کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے، اس لیے یہاں پہ فعل جو محذوف ہے
اشرع فعل ہے جس کے ساتھ اس کی ابتدا کریں گے، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، یا ابداؤ، یا جو کام آپ کرنے لگے ہیں وہ فعل یہاں نکال دیں گے۔ آپ پڑھنے لگے ہیں تو اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں۔ اکتب، میں اللہ کے نام سے لکھتا ہوں۔ آکل، میں اللہ کے نام سے کھاتا ہوں۔ ترکیب سمجھ آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کس کے متعلق کریں گے؟ یہاں پہ شروع کرنا جو بولا ہے تو یہاں پہ اشرع فعل نکالا ہے، یا ابدأ فعل، بادہ یا ابدأ کا معنی ہوتا ہے شروع کرنا، شارع یشرع شروع کرنا، اس کے متعلق کرتے ہیں۔ اس جار مجرور کو اس لیے معنی کیا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔